اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 14، قسط نمبر 39 از ڈاکٹر شاہد اقبال، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 19 ستمبر 2023۔ اوپیم، ڈرائیڈ لیٹکس آف دی پاپی۔ اوپیم ایک نیند آور دوا ہے۔ اس کا مریض اکثر سویا رہتا ہے یا اس پر غنودگی کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس بعض دفعہ اس کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اس صورت میں اوپیم کی کافیہ سے بہت مشابہت ہے، کیونکہ کافیہ میں بھی بے خوابی اور زود حسی پائی جاتی ہے، اور اوپیم کے مریض کی نیند اڑ جائے تو وہ بہت زود حس ہو کر بے آرامی محسوس کرتا ہے اور خیالات کی فراوانی اسے پریشان رکھتی ہے۔ پس اگر اوپیم کی وجہ سے نیند اڑے تو کافیہ مفید ہوتی ہے، اور اگر کافی پینے کی وجہ سے نیند اڑے تو نقص وامیکا کے علاوہ اوپیم بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 646۔ اوپیم کا مثالی مریض بہت ڈرپوک ہوتا ہے، اندھیرے سے سخت ڈرتا ہے، ڈراؤنے خیالات آتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو کر اپنی بیماری اور تکلیف کو بھی نہیں سمجھ سکتا، غنودگی اور بے ہوشی کی سی حالت میں رہتا ہے۔ کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کے بعد اسے سر میں چکر آنے لگتے ہیں۔ صفحہ نمبر 646۔ اگر خوف کے نتیجہ میں عضلات میں اکڑاؤ پیدا ہو، ہاتھ پاؤں مڑنے لگیں اور ہسٹیریا یا مرگی کے دورے شروع ہو جائیں تو اونچی طاقت میں اوپیم استعمال کرنا چاہیے۔ اگر خوف کے نتیجے میں مرگی کے دورے مستقل صورت اختیار کر لیں تو بعض دفعہ اوپیم کی اونچی طاقت میں ایک ہی خوراک مرض کا قلع کما کر دیتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب خوف کی وجہ سے مرگی کا حملہ ہوا ہو۔ اوپیم کے مریض کے دورے عموماً نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ دورہ چیخ سے شروع ہوتا ہے۔ مریض کو کالی چیزیں، شیطان، آگ اور قتل و غارت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ دل میں خاص قسم کے خوف بیٹھ جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ خوف کے علاوہ اچانک غیر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر دماغ پر اثر ہو جائے اور اس کے بد اثرات باقی رہ جائیں تو اوپیم کے علاوہ کافیہ بھی مفید دوا ہے۔ صفحہ نمبر 648 649۔ اوپیم کے مریض کو گپے مارنے اور بلا وجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، جسے وہ خود محسوس نہیں کرتا، مگر بے مقصد گپے مارنے اور جھوٹ بولتے چلے جانے کی لاشعوری عادت میں مبتلا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 649۔ عورتوں میں کسی خوف کے نتیجہ میں حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، وضع حمل کے وقت دردیں رک جاتی ہیں، مریضہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور جھٹکے لگتے ہیں، اچانک بے ہوشی اور غنودگی کا دورہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات خوف کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ صفحہ 649 اور 650۔ فاسفورس، پلاٹینم کی بعض علامتیں بھی اس میں موجود ہو سکتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لینا اور بہت اونچا سمجھنا۔ یہ علامت بعض دفعہ فاسفورس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے، مگر شاذ کے طور پر۔ وہ اپنے مزاج کے صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے بھی علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تکبر نہیں پایا جاتا، جبکہ پلاٹینم کے مریض میں تکبر بہت ہوتا ہے اور اسے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان سے اترا ہے، ہر ایک کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ فاسفورس کا مریض بہت ہمدرد اور نرم مزاج رکھتا ہے۔ مزاج کی نفاست کی وجہ سے اس میں غیر معمولی زود حسی پیدا ہو جاتی ہے، جو کئی بیماریوں کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ جب اکیلا ہو تو اس پر موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے، دماغ میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 652 653۔ اگر کسی صدمے سے کوئی اچانک اندھا ہو جائے تو بھی فاسفورس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 653۔ بعض دفعہ مریض کی نیند بے چین ہوتی ہے، لمبی گہری نیند نہیں آتی اور بلا وجہ آنکھ کھلتی رہتی ہے
یہ اعصابی تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں فاسفورس بہت جلد فائدہ دیتی ہے۔ بادلوں کی گھن گرج سے تکلیفیں بڑھ جائیں تو اس کا بھی فاسفورس سے تعلق ہے۔ صفحہ نمبر 656۔ فاسفورس کا مریض بہت بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 661۔ پکرک ایسڈ غم کے بد اثرات اور جذبات کے ہیجان کے نتیجہ میں سر درد کے علاوہ جو علامات بھی پیدا ہوتی ہیں ان میں پکرک ایسڈ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایمبرا گریسا، اگنیشیا، نیٹرمیور، ایسڈ فاس اور سلیشیا بھی غم کے بد اثرات کو دور کرنے میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 669۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہوں اور جسمانی اور ذہنی محنت سے تھک چکے ہوں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ پکرک ایسڈ میں سر درد کو لیٹنے اور سر کو کس کے باندھنے سے آرام آتا ہے، لیکن حرکت سے، جھکنے سے اور دماغی محنت سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن مرطوب موسم میں درد بڑھ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 669۔ پائپر نائگر بلیک پیپر سیاہ مرچ۔ پائپر نائگر کا مریض مزاجی لحاظ سے اداس اور غمگین رہتا ہے، کسی کام پر توجہ نہیں دے سکتا، اس کے خیالات میں یکسوئی نہیں رہتی، ذرا سی آواز پر چونک اٹھتا ہے۔ صفحہ نمبر 671۔ پلاٹینم مغرور عورتوں کی بیماریوں میں بہت شہرت رکھتی ہے، لیکن اس کا استعمال نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ اس مزاج کی عورتیں پرانے زمانے میں شاید زیادہ ہوتی تھیں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے اس قسم کی متکبر سر چڑھی عورتیں جو اپنے آپ کو ہر ایک سے اونچا سمجھیں کم دکھائی دیتی ہیں۔ امیر خاندان کی عورتیں جو بچپن سے ہی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہوں، خود کو ہر شے سے برتر سمجھتی ہوں، ایسی عورتیں پلاٹینم کی مزاجی تصویر ہوتی ہیں۔ پلاٹینم سونے سے بھی بہت زیادہ قیمتی دھات ہے۔ عجیب بات ہے کہ پلاٹینم کا زہر امارت کا فرضی نشہ چڑھا کر غریب عورتوں کو بھی نخوت اور تکبر کا پیکر بنا دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 673۔ پلاٹینم کا مریض خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتا ہے، چھوٹی سی بات سے بہت چڑھ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی بہت اہمیت کی وجہ سے ہر وقت سمجھتا ہے کہ اس کی جان اور بدن کو خطرہ ہے۔ یہ ذہنی کیفیت جسمانی حالت میں بدل جاتی ہے، اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 673۔ پلاٹینم میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اعضاء کانپنے لگتے ہیں، موت کا خوف بہت جلد گھیر لیتا ہے، مذہبی جنون بھی پایا جاتا ہے اور مریضہ سمجھنے لگتی ہے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ یہ باتیں پاگل پن کی علامت ہیں اور مزید پاگل پن کی طرف لے جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 673۔ پلمبم میٹالکم۔ مریض سے کچھ پوچھا جائے تو وہ کچھ دیر کے بعد جواب دے گا یا بات کو دہرائے گا۔ اگر مریض بعد از وقت رد عمل دکھائے تو وہاں پلمبم خصوصی دوا ہے، لیکن یہ فرق مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کوئی شخص خیالات میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور ہلکی سی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیتا، بعد میں ذہن پر نقش ہونے والا وہ پیغام اسے جگاتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات تھی۔ یہ بالکل الگ بات ہے۔ پلمبم کا مریض ہمیشہ ہر چیز میں یہی رد عمل دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اسے درد کا احساس بھی کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لیں۔ پلمبم کا مریض بات سمجھتا تو ہے، لیکن ذہن پر اس کا نقش جمانے میں اسے کچھ وقت لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 675 676۔ اگر اچانک صدمہ پہنچنے سے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو تو پلمبم ان میں دوبارہ حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 678۔ پلمبم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی اور بے ایمانی کرنے والوں کے لیے شفا کا اثر رکھتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ ساری دنیا میں کثرت سے استعمال ہونی چاہیے۔ پلمبم میں کبھی کبھی پیٹ کا شدید درد ہذیان بکنے کے رجحان میں تبدیل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچانک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور نظر ختم ہو جاتی ہے۔ صفحہ 680۔ پلسٹیلا
اس دوا میں ذہنی اور جسمانی علامات عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج، رونے کی طرف مائل اور بزدل ہوتا ہے۔ یہ مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہے، اس لیے یہ عورتوں کی دوا کے طور پر مشہور ہے۔ پلسٹیلا کا مریض سب کے لیے دل میں نرمی رکھتا ہے، بات بات پر رو پڑے گا یا چھوئی موئی کی طرح گمسم ہو جائے گا، چھوٹی موٹی بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دیکھے کہ اس کی انا کو کچلا گیا ہے تو بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے اور چڑ جاتا ہے، بہت وہمی ہوتا ہے، عزت نفس کے معاملہ میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے، معمولی بات سے بھی اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اسے ہر وقت یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی میری بے عزتی کر رہا ہے، لیکن وہ تشدد پسند نہیں ہوتا اور مار دھاڑ پر نہیں اتر آتا، بلکہ بہت غمگین، مایوس اور بے حوصلہ ہو جاتا ہے، بہت روتا ہے، توہمات میں جلد مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں مذہبی جنون بھی پایا جاتا ہے، خصوصاً عورتیں اس جنون کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے غصے کے جذبات کو دباتی رہتی ہیں، اس لیے بالآخر ان کے یہ جذبات مذہبی پاگل پن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاگل پن کا اظہار ان کی باتوں اور خیالات سے ہوتا ہے، مثلا ان کے دماغ میں خیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے، اسی وجہ سے وہ تنزل پذیر ہیں۔ ایسا وہم پلسٹیلا کا خاصہ ہے۔ لائکوپوڈیم کے بد اثرات جن کی وجہ سے انسان بے حد شرمیلا ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے سائے سے بھی ڈرے، تو پلسٹیلا ان کا تریاک ہے۔ صفحہ 699 اور 690۔ بسا اوقات پلسٹیلا کی مریض عورتوں کو شادی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر شادی سے نفرت نمایاں طور پر پائی جائے اور کوئی دوسری نفسیاتی وجہ معلوم نہ ہو تو پلسٹیلا دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 690۔ پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہوتی لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ملتا ہے، ٹھنڈا کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، معدے کی تکلیفیں صبح کے وقت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ذہنی تکلیفیں شام کو بڑھ جاتی ہیں۔ عموماً ڈپریشن اور اداسی کے دورے بھی شام کو ہی پڑتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 690۔ نزلاتی اثرات کان میں منتقل ہوں تو پلسٹیلا کے مریض کی طبیعت میں نرمی اور درد کے ساتھ رونے کا رجحان غالب ہوتا ہے، جس میں عجب، بے چارگی اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کان کے درد کے ساتھ غصہ پایا جائے تو پلسٹیلا کی بجائے کیمومیلا دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 692۔